تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ بو جو روزے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہوتی ہے، پیٹ کی خالی ہونے کی وجہ سے، کھاتے پیتے رہنے والے کے یہ بو پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ بھوکا ہے، ایسی عبادت ہے یہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ایسی ہے، ایسی عبادت ہے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ بھوکا پیاسا ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے ایسا۔ تو فرماتے ہیں یہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری راتوں میں روزے دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے۔ شرح حدیث اس لفظ کے مطلب میں 8 قول لکھتے ہیں، جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہے۔ اول یہ کہ حق تعالی شانو آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب اور خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے، اس میں کچھ بعید بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ہے ان دونوں سے اچھا ہے، وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب محبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو پر بھی فریفتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے اس کی بدبو بھی بہتر ہوتی ہے۔ حافظ شیرازی کا شعر لکھا ہے، اے حافظ مشکی مسکین چے کنی مشک ختن را، از گے سوئے احمد بستان عطر عدن را۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزل محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اس لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ اور بعد مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی عجزی بھی، اگر اس کو، کیونکہ عام طور پہ عبارتیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں زیر زبر پیش لگا ہوا نہیں ہوتا۔ انا عجزی بھی پڑھا جا سکتا ہے، انا اجزا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اگر عجزی بھی پڑھا جائے گا تب تو یہی ہے جو اوپر مطلب گزرا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور انا اجزا بھی اگر اس کو پڑھا جائے گا تو اس کا یعنی اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا مقام اور بدلہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب فرعون کے جادوگروں نے اس سے کہا کہ ہم جو تمہارے لیے کام کر رہے ہیں تمہارے ایجنٹ کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو تم ہمیں اس کے بدلے میں کیا دو گے؟
تو فرعون نے کہا ہم تمہیں اس کے بدلے میں اپنا مقرب بنا لیں گے. تو بادشاہ کا مقرب بنا لینا یہ خود بہت بڑا انعام ہوتا ہے. جب مقرب بن گیا تو اس کو سب کچھ ملے گا. بقول خواجہ صاحب رحم اللہ تعالی، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اسی لیے اللہ والے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے مقصود ایک ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. جس کو قرب نصیب ہو گیا اس کو یہ ساری کیفیات اور سارے حالات اور پھر آخرت میں سارے انعامات ملنا یقینی ہیں. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، ورنہ عام دنوں میں فوراً کوئی نہ کوئی کام یاد آتا ہے. جائیں گے بھی تو بھی آدمی یا تو کوئی تلاوت کرے گا، کوئی ذکر، کوئی درود شریف، کوئی دعا مانگے گا. تو ہر وقت نیکی کا تقاضا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے عام دنوں میں بھی آدمی یہ کر سکتا ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اسی طرح ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے. اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو عام دنوں میں اس کا موقع موجود ہے، سوائے اس کے کہ سخت گرمی میں آدمی نہ رکھے. اور نہ رکھنے پہ کبھی بھی کوئی پکڑ نہیں ہے نفلی روزے پر، صرف فرض روزہ اسی لیے یہ فرض ہے. اس کا نہ رکھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق و فاجر ہے، اللہ سے دور ہے. لیکن عام نفل روزہ نہیں، نفل روزے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جیسے نفل نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے پہلے ابھی ہم نے 4 سنت بعضوں نے پڑھے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں، بعضے آگتے ہیں 2-3 منٹ رہ گئے، وہ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. 2-3 منٹ میں 2 نفل آدمی پڑھ سکتا ہے. اس کو تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو دونوں اس میں نیت کر، وضو کر کے آئے ہیں اور مسجد میں داخل ہوئے، 2-2.5 منٹ میں آدمی مختصر 2 نفل پڑھ سکتا ہے. لہذا یہ پڑھ لینا چاہیے. اکثر لوگ ایسے آتے ہیں، دیکھتے ہیں 4-5 منٹ تو ہے نہیں کہ 4 سنت پڑھیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ 4 سنت پڑھے آدمی، کہ 4 سنت غیر معقدہ ہے. اب نہیں ہے اتنا وقت، 2-2.5 منٹ ہے تو 2 نفل پڑھ لے. اس 2 نفل کا بھی بہت ثواب ہے. 2 نفل میں 4 سجدے ہیں اور 4 سجدوں سے آدمی مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اسی طرح ابھی ہم مغرب پڑھیں گے انشاءاللہ. روزہ کھولنے کے بعد مغرب پڑھنے کے بعد 2 سنت 2 نفل اکثر لوگ پڑھتے ہیں. فرمایا 2 نفل اگر کوئی اور پڑھ لے تو اوابین میں شامل ہو جائے گا. 6 رکعت جو مغرب کے بعد پڑھ لے، بعد المکتوبہ 6 رکعات، اس کو کیا ملے گا؟ 12 سال کی عبادات، نفلی عبادت کا ثواب ملے گا. روزے میں بھی ہم بھاگنے کی کرتے ہیں کہ 2 سنت پڑھا یا 2 نفل پڑھے اور جلدی بھاگے، تو 2 سنت 2 نفل اور 2 نفل اور اگر مزید پڑھ لے تو یہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے. پھر جب دل لگ جائے گا پھر 2 نفل اور بھی پڑھ لے تو 2 سنت کو چھوڑ کے 6 نفل اصل ہے. لیکن اصل جو اگر حدیث کے الفاظ کو دیکھا جائے تو بعد مکتوبہ کہا جاتا ہے فرض نماز کو، اور فرض کے بعد 6 رکعت. تو حدیث کا مفہوم سے بھی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ 2 سنت کے بعد اگر کوئی 4 نفل مزید پڑھ لے تو اوابین میں شامل ہے کہ 12 سال کی اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور پھر رمضان میں آدمی 2 4 نفل اگر نہیں بڑھا سکے تو پھر عام دنوں میں کیا کرے گا؟ اس لیے نہ عبادات کے ساتھ جو حضرت شیخ نے انہی کہیں اوراق میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہم سے تو فرض بھی ادا ہو جائے بڑی بات ہے، نفل تو بڑے لوگوں کا کام ہے. ان سے پوچھو تم یہ چاہتے ہو 30,000 کی تنخواہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، 40,000 ہو جائے تاکہ بس چلو اتنا ہو جائے، اس سے زیادہ بچے نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کچھ بچنا تاکہ کام آئے. 2-4 ہزار نہیں، 10-20 ہزار ہر مہینے سیف ہونا چاہیے، سیف منی، تاکہ بینک میں رہے، اس کو نکالے نہیں اور وہ جمع ہو کے ایک دن 5 لاکھ بن جائے، 10 لاکھ بن جائے. ہر آدمی چاہتا ہے. اسی طرح یہ جو عامہ فرائض تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ نوافل یہ ہماری بچت ہے اور یہ وہاں اس وقت کام آئیں گے جب ہماری فرائض کی جو حالت ہے سب کو معلوم ہے. کبھی ہم مسجد میں رہتے ہوئے کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی دل ہمارا کہاں کہاں ہوتا ہے. تو یہ نماز پھر ایسی نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں تو کہا جائے گا ہے تو لاؤ. اس سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور نوافل سے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، قریب
قریب ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تقوی کا اہتمام، اس کے بعد نوافل سے آدمی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی لیے تھوڑا سا کرے لیکن کرتا رہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ نہ کریں، لیکن 3 رکعت تو امام پڑھاتا ہے، 2 سنت 2 نفل اور 2 نفل، کتنے بمشکل 10 منٹ مزید رہنا ہے۔ اپنے نفس کو ہم پابند کریں کہ تم دنیا میں اتنا وقت دیتے ہو تو آخرت کے لیے بھی 1.5-2 گھنٹہ دو، اور اس میں مغرب میں 15-20 منٹ، عشاء کے بعد 15-20 منٹ عام دنوں میں، اور ابھی تو تراویح پڑھی رہیں۔ تراویح جو ہے یہ تہجد کے قائم مقام ہے، لہذا یہ سمجھ لیں یہ 20 رکعت جو ہے یہ قیام لیل ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ آخر رات میں اٹھتے ہیں، اکثر لوگ 2-4-6 نفل پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی کمزوری کی بات ہے کہ آدمی پیٹ بھرنے کے لیے اٹھے اور 4 رکعت نفل نہ پڑھے۔ آدھا 1-4 بجے اگر اٹھ جائیں، 4:20 پر 1 گھنٹہ ابھی بھی سحر میں باقی ہے، تو آدمی 1 گھنٹے کی سحری کوئی بھی نہیں کرتا، آدھے گھنٹے میں راز و نیاز کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے منوا لیں۔ یہ جو ہم ادھر ادھر کہتے پھرتے ہیں کہ پورا نہیں ہو رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں نے ایک دعا بتائی تھی، اور وہ ایک دوست نے ابھی اپنے حالات میں بتایا کہ جب سے وہ دعا پڑھی ہے الحمدللہ میرے رزق میں مجھے خود برکت معلوم ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی، قناعت، یا اللہ مجھے قناعت دیجئے جو آپ نے دیا ہے، ہم چاہتے ہیں اور ملے، آپ ہمیں اس میں برکت دیجئے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، یا اللہ آپ مجھے اس میں قناعت دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ جب برکت ہو جائے گی تو اسی میں گزارا ہو جائے گا، آپ کو پارٹ ٹائم کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ پریشانی نہیں ہوگی کہاں سے آئے گا، بلکہ سکون ہوگا۔ برکت نام ہے اسی سکون کا، فیضان رحمت الہیہ کا نام ہے، اور یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے سے، یہ دعائیں مانگنے سے۔ ہم لوگ عربی سے بھاگتے ہیں، ارے صاحب یہ دعا تو ہمیں یاد نہیں ہوگی، آپ لکھوا لیں کسی سے بھی اور یہ دعا پڑھیں۔ اور دعائیں ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مقروض صحابی نے آ کے جب آپ سے عرض کیا، آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی، آ کے انہوں نے بتایا میرا نہ صرف قرضہ ادا ہو گیا بلکہ اب میں دوسروں کو بھی صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں ادھر نہیں، یہ ہمیں اردو میں مانگ رہے ہیں۔ دودھ کا گام دہی سے نہیں چل سکتا، کہیں کہیں تو چل جاتا ہے، دونوں سفید ہوتے ہیں، لیکن آپ چائے میں دہی ڈال کے دیکھیں وہ بات نہیں ہے۔ تو جو الفاظ نبوت میں انوارات ہیں وہ ہمارے اردو میں نہیں آ سکتے، انگلش میں نہیں آ سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو سمجھتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی دعاؤں میں جو انوارات ہیں وہ براہ راست مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یا تو دیا قرآن میں یا اللہ کے محبوب نے بنا کے دیا۔ جو اللہ کے محبوب نے، وہ بھی اللہ کے محبوب دعا ہے، لہذا جلدی قبول ہوتی ہے، اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ تو اس دوست نے بتایا، اور ایک اور عمل بتایا تھا میں نے، وہ خود میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایک دوست ملا بہت عرصے بعد، الحمدللہ بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، عمرے پہ گیا، کیا ہو گیا، تمہاری تو نوکری صحیح نہیں چلتی تھی، یعنی تم نے جو پڑھنے کو بتایا تھا نا، میں نے پڑھا فجر کی اذان سے لے کر اور جو ہے سنت سے فرض نماز سے پہلے یہ 10 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرما دی کہ الحمدللہ عمرہ بھی کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب چیزیں ایسے ہی ہیں، ایسے ہی نہیں ہے، کر کے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ہم صحیح سے کرتے نہیں ہیں اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں۔ بس کسی نے کوئی وظیفہ بتا دیا تو اس کو پڑھنے لگے، وظیفے کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری نمازیں صحیح ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اور گناہ ہم سے چھوٹ رہے یا نہیں چھوٹ رہے، اس کے ساتھ اس کا بھی دخل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے، حضرت بھوپالی صاحب رحم اللہ تعالی، ان کے ملفوظات نقل کیے علی میاں ندوی رحم اللہ تعالی نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ سے کہا کہ مولانا آپ لوگ جو یہ وظائف بتاتے ہیں اس میں کوئی اثر وثر بھی ہوتا ہے یا ایسے ہی بس آپ لوگوں کو دل بہلانے کے لیے بتا دیتے؟ میں نے کہا ادھر آؤ، یہ جو سارجنٹ کھڑا ہے، پاکستان بنا تھا اس زمانے کے وہ بزرگ، یہ جو سارجنٹ کھڑا ہے تو یہ تم اس کو جا کے کہو میں نے تمہیں معزول کر دیا، تو اس نے تو یہ کیا کہے گا؟ کہا یہ تو مجھے مارنے کے لیے دوڑائے گا، تو کون ہوتا ہے معزول کرنے والا؟ کہا یہی بات اگر مسٹر جنا کہیں قائد اعظم، کہا پھر یہ تو اپنے آپ کو معزول سمجھے گا۔ فرمایا مسٹر جنا والی صفات پیدا کرو، یعنی اللہ کا ایسا قرب حاصل کرو کہ تمہارے ایک دفعہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔
وہ قرب حاصل کرو نوافل کے ذریعے، گناہ چھوڑ کے تقوی کے اہتمام سے۔ اصل چیز یہ ہے ہم صرف وظیفہ پڑھتے ہیں اور وظیفہ پڑھ کے چاہتے ہیں ہمارا کام بن جائے، چاہے روزانہ گناہ چل رہے ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، چہرہ اور سنت سے خالی ہے، اور اس طرح زندگی سنت سے خالی ہے، اذان ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اب افراد افطار کر رہے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں، ہر اذان کا جو جواب دے۔ اب دیکھیے شفاعت کا کتنا آسان طریقہ ہے، ہر اذان کا جو شخص جواب دے، فرمایا، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھے۔ جواب سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، سب وہی جو مؤذن کہتا وہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آج کل تو سن رہے ہوں گے، اور عام دنوں میں فجر کی اذان کم لوگ سنتے ہیں، اس میں کیا الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب کیا صدقت و بررت۔ یہ جواب جو روزانہ دے، فرمایا حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے، جو دعا اذان کا جواب دے اور دعائے وسیلہ پڑھے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، حلت لہو شفاعتی۔ اور اس کا ترجمہ لکھتے ہیں حضرت ملا علی قاری رحم اللہ تعالی، ای وجبت لہو شفاعتی، یعنی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، جو ہر اذان کا جواب دے اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھے۔ جس پر شفاعت واجب ہو گئی اس پر گویا جنت واجب ہو گئی، نبی علیہ السلام کے شفاعت کے بعد پھر کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آدمی جنتی ہے۔ اگر آج ہم چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس میں کیا مشقت ہے بتائیے، کہ کوئی آدھا گھنٹہ الگ سے لگتا ہے، اور بس اذان کے وقت میں بیکار کاموں بیکار باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کام اگرچہ کوئی کر رہا ہے، بالفرض کوئی گاہک آیا سودا دے رہا ہے، کوئی ہاتھ کا کام کرتا ہے وہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہا ہے اذان کا، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ جو ہمارے یہاں یا میڈیا بھی نشر کرتا ہے، اس لیے بچوں کو یاد ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس میں نبی علیہ السلام کے لیے دعا ہے، اور اس دعا کی برکت سے ہماری دعا کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو مقام محمود نہیں ملے گا، بلکہ ہماری دعا کی برکت سے ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ ہماری کیا بساط ہے کہ ہماری دعا کی وجہ سے آپ کو تو مقام محمود اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہی ہے، لیکن جو امتی یہ دعا کرے گا، نبی علیہ السلام نے اس سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ تو بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ